پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جو بھی الزام لگائیں گے کہ وہ پیٹریوٹک نہیں ہے، وہ یہ ہے، وہ لگتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. وہ انگریزی کا محاورہ ہے مسٹر ٹیفلون مین، اس کے اوپر جو بھی آپ نشان لگائیں گے وہ لگتا ہی نہیں ہے. لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اس کے سپورٹر. آپ جو مرضی کہہ لیں، کیا نہیں کہا گیا عمران خان کے خلاف، سب کچھ ہر تقریباً قسم طرح کی کا الزام. چیز، کتابیں لکھی گئیں، ان کے دوست یاروں نے یہ بتا دیا، آڈیو لیکس ہوئی ہیں نا، عوام کہندی ساڈا عمران خان کتنے اور وہ کٹو باہر سے دیکھا گے. جی ٹھیک ہے نا. تو آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کے اوپر جتنے بھی آپ داغ لگائیں گے وہ نہیں لگتے. یہ حقیقت ہے. اب آپ کو بات پسند آئے یا نہ پسند آئے، اٹس اے ڈفرنٹ میٹر. بٹ عوام کا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ساڈا عمران خان نے، وہ ٹھیک ہے جیل چھے، ٹھیک ہے بہادر ہے، وہ باہر آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی. تو جو افغانی اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے، انڈین اکاؤنٹس تک کون پہنچتا ہے؟ وہ خود تو نہیں بیٹھ کے یہ عمران خان کی حمایت کرتے نا، فار گاڈ سیک. اس میں داد دیتا ہوں پی ٹی آئی کہ اتنا مشکل کام اس کو زندہ رکھنا. وہ ایک بندہ، اس کو 1.5 سال ہو گئے جیل کے اندر، ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ ہر روز مجھے لوگ پوچھتے ہیں وہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. تو امید کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے لوگوں کہ کسی وقت بھی عمران باہر آ سکتا ہے. بھول نہ جائیں اس کو، اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی کہ آپ بھول نہ جائیں اس کے اوپر بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو چیز مار دی ہے، مائی سینس عمران خان از ان اینگری موڈ، اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اچھا، وہ نجم شیٹی کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، مسلم لیگ کا ایک سینئر رہنما ہے. وہ ہمیشہ عمران خان کے خلاف کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. آج کے اس ویڈیو میں عمران خان کے بارے میں جو کہا ہے انہوں نے، آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے. مسلم لیگ والوں کو بھی حیران کر دیا ہے کہ یہ نجم شیٹی کیا کہہ رہا ہے عمران خان کے بارے میں. تو چلو چلتے ہیں، پورا ویڈیو دیکھتے ہیں. لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری آواز اور لوگوں تک بھی پہنچے اور آپ کو بھی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے. تو چلو چلتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں. ان کا یہی خیال ہے کہ پہلے بھی جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ ٹرک کی بتی کا ایشو تھا. امریکہ سے لوگ آئے، ادھر سے گئے، اور گنڈا پور آتے جاتے تھے، دونوں طرف کھیل رہے تھے. ٹھیک، وہ بھی اپنی منسٹری کو سروائیو کرنا چاہتے تھے نا، مگر خان نے ان کو نکال دیا. تو کیوں نکالا؟ اسی لیے نکالا نا کہ وہ اسٹرانگ رسپانس نہیں کر رہے تھے، وہ خان کی بات کے اوپر پورا عمل نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو فارغ کر دیا. تو مختصر دوں گا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے، نومبر کا مہینہ ہے نا جی، تو آپ سمجھ گئی نا، نومبر کا مہینہ ہے، یعنی وہ کوئی تحریک کی کال دے سکتے ہیں. اب نومبر کا مہینہ کی اہمیت ہے نا اب بھی کہ اس مہینے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی اکسانا نہیں چاہیے کسی کو، اداروں کو، یا کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، تو اس کا تعلق ہے کہ افریدی صاحب کو اپوائنٹ کیوں کیا گیا. افریدی صاحب از ناٹ گنڈا پور. گنڈا پور صاحب نے تو جو رویہ اختیار کیا تھا وہ تو دونوں سائڈ پہ کھیل رہے تھے. جی، افریدی صاحب کو عمران نے سلیکٹ کیا کہ تاکہ لڑائی کرنی ہے ہم نے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک، علیمہ بی بی بھی یہی کہہ رہی ہے لڑائی کرنی ہے، لڑائی کی تیاری کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، لانگ مارچز کرنے ہیں، ہم نہیں مانتے. نومبر کے مہینے میں آپ جانتے ہی ہیں ٹرانزیشن ہو رہی ہے ایک. اچھا، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے دوران کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اوکے، ٹھیک. سب کو یاد ہے کہ 9 مئی جب ہوا تھا تو اب تو بات باہر آ گئی ہے نا کہ اس وقت آرمی چیف ملک سے باہر تھے جب یہ سب کچھ ہوا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو اپروچ کیا گیا جی کہ آپ کو کر دیں، وہ باہر ہے، پیچھے سے آپ ٹیک اوور کر دیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اینڈ دین پھر دیکھا جائے گا. اور پھر آپ، یہ تو بات باہر آ گئی ہے نا. ہاں، بہت سی باتیں آ رہی ہیں. تو اگر یہ بات آ گئی ہے تو یہ بھی اسی قسم کی سچویشن نہ بن جائے پھر کہ یہ پھر سے کچھ نیا ڈرامہ کر دے پی ٹی آئی. اور افریدی صاحب یہ تو اب انہوں نے آتے سال اپنے ارادے کلیئر کر دیے تھے نا. سلیکٹ بھی اسی لیے کیا تھا کہ مراد سعید کے قریب ہیں اور یہ لڑاکے ہیں اور اسٹوڈنٹس ان کے قریب ہیں، ینگ لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ نہ ہوتا، ان کے لیڈر کا بھی آرڈر نہیں آیا نا، تو کیسے کر سکتے ہیں؟ یا تو ہوتا نا کہ وہ آرڈر آ گیا ہوتا کرو، وہ تو آیا نہیں ہے، تو کیسے خود فیصلہ کریں؟ تو وہ اسی لیے بڑے بے چین ہے کہ میں جاؤں، میں ان سے بات کروں، میں پوچھوں کہ جی حکم کیا ہے، اور وہ آگے سے کہے گا یہ کرو تو میں آ کے کروں گا. مرضی کہہ لو، سانو پتہ ہے سارا کچھ، پر اس کے باوجود وی ڈونٹ ایکسیپٹ. دیٹس دی ایٹیٹیوڈ عوام کی. جی تسی جو مرضی کہہ لو، ہاں انہیں یہ بھی کیتا، انہیں بھی کیتا، ہاں ساری گل ٹھیک ہے، انہوں باہر سے کٹو گا. بہت مختلف ہے یہ معاملہ. یہی بات نہیں کر رہے نواز شریف صاحب، بہت عرصے سے نہیں کر رہے تھے، پرانی بات ہے، پہلے لیکن چپ تھے. کب سے کہہ رہے ہیں مجھے کس نے نکالا، پھر یہ کہہ رہے کیوں نکالا، پھر یہ کہہ رہے جس نے نکالا ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک، وہ اس بات کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ ان کے لیے ایک ریلیونس اپنے رکھنے کے لیے ہے کہ میری ابھی بھی اہمیت ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں بھی لوگوں کو بھولنے نہیں دوں گا. یہ پہلے اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ نواز شریف کے ذہن کی ایسی باتیں ہیں تو پھر اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیوں کچھ لوگوں نے امیونٹی لی ہے فار لائف. میں سمجھاتا ہوں.
अगर नवाज शरीफ साहब की बात मान ली जाए जी तो फिर तो एक प्रेसिडेंस बन जाएगा ना। अगर इस्तीफा हो गया तो फिर अगली दफ़ा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो अगर रास्ता खुल जाएगा। रास्ता खुल जाएगा ना, तो रास्ता तो जब मुशर्रफ था तो नवाज शरीफ साहब ने रास्ता खोलने की कोशिश की थी ना, केस फेस कर दिया था, हाँ सुप्रीम कोर्ट के सारा केस कुछ पर हो चले गया गए था, थे। ठीक है। और उनको बचाने वाले कौन थे? उनके अपने लोग ही थे जिन्होंने बचा लिया उसको, मगर फिर भी उसको बड़ी तकलीफ हुई, अदालतों में घूमना पड़ा, ये करना पड़ा, आखिर में एक अदालत ने आके सजाए मौत भी दिखा दी। जी आप सोचिए, तो ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। और नवाज शरीफ साहब जो है ज़ाहिर है वो इसी चीज़ को दोहराना चाहते हैं कि फिर, मगर ये बात अब उनकी सुनी नहीं जाएगी, बिकॉज वो अब अगर चाहते हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर केस किया जाए, ये चाहते हैं कि फैज़ को सज़ा हो, मेरा ख्याल है फैज़ को सज़ा तो हो ही जाएगी। अच्छा हाँ, वो तो तरीके की होगी और तरीके से ही रिहाई भी होगी किसी न किसी स्टेज पे, मगर बाजवा साहब को हाथ नहीं कोई लगाएगा। ठीक है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड। मियां नवाज शरीफ साहब इज़ नाउ एक्सप्लेनिंग कि ये सब कुछ क्या है और क्या नहीं है, और अपना जो डिमांड है उसको अलाइव रखना चाह रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अनकरीब जनरल फैज़ का भी कोई फैसला हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो शायद मियां साहब ये चाहते हैं कि उससे पहले कोई इस किस्म के बयान दे ही दें, मगर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और पहले भी ऐसे ही हुआ है और अब भी ऐसे ही होगा। अच्छा।